بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا خاص الخاص وظیفہ، ازل سے ابد تک کی نعمتیں پائیں، چھوٹی سی آیت میں بڑے بڑے خزانے۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں روزے کی صبح سے لے کر آخری روزے کی شام تک 41 دفعہ قرآن کی یہ آیت بے یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، لیکن یہ پڑھتے ہوئے ایک تصور جما کر پڑھنا ہے کہ یا اللہ، خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ بے یدک الخیر کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اور انکا علی کل شیء قدیر کے معنی یہ ہیں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے ہر سحری اور افطاری میں جو شخص اس توجہ کے ساتھ اور اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے یہ پڑھے گا، ازل سے ابد تک کی نعمتیں پائے گا انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے سے اس رمضان کی ساری خیریں ملیں گی، اور جب سے امت پر رمضان فرض ہوا ہے اور اس میں جتنی خیریں نازل ہوئی تھیں، وہ کھربوں اربوں خیریں اس شخص کو ملیں گی، اور ان خیروں میں سے جو دعاؤں کی قبولیت نازل ہوئی اور جو قبولیت مخلوق خدا کو ملی، وہ اس کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی صحابہ، اہل بیت، اولیاء صالحین اور اللہ کے پسندیدہ بندوں نے خیر کی دعائیں مانگی تھیں اور شر سے بچنے کی التجا کی تھی، وہ سب کچھ اس کو ملے گا۔ اس 41 مرتبہ پڑھی جانے والی دعا میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ جتنی بھی اب تک صالحین نے دعائیں مانگی تھیں، اس میں کسی نے ولایت مانگی، کسی نے بزرگی مانگی، کسی نے اللہ سے عاشقی مانگی، کسی نے اللہ کے نبی کی محبت اور عشق مانگا، کسی نے درویشی مانگی، کسی نے قبولیت دعا مانگی، کسی نے اللہ کے نبی کا دیدار مانگا، کسی نے اللہ کا دیدار مانگا، کسی نے خاتمہ بالخیر مانگا، کسی نے جنت مانگی، کسی نے بدبختی دور کرنے کے لیے اللہ سے چاہا، کسی نے نماز مانگی، کسی نے نماز کا دھیان اور خشوع مانگا، کسی نے رزق کی وسعت مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے بیٹے مانگے، کسی نے اولاد کی تربیت مانگی، کسی نے گھر کی محبت مانگی، کسی نے زندگی کا سکون مانگا، کسی نے محبت مانگی، کسی نے بیماری سے چھٹکارا مانگا، کسی نے دکھوں سے ازالہ چاہا، کسی نے گھر کا سکون چاہا، کسی نے مہنگائی کا توڑ چاہا، کسی نے نیک حاکم چاہا، کسی نے پیاری نیند چاہی، کسی نے لا علاج بیماریوں کا چھٹکارا چاہا، کسی نے بیٹیوں کی شادی کی بندش کو ختم کرنا چاہا، کسی نے اپنی شادی چاہی، کسی نے بہن کی شادی چاہی، کسی نے کاروبار میں برکت چاہی، کسی نے بہترین سواری چاہی، کسی نے دل کی مراد چاہی، کسی نے حج بیت اللہ چاہا، کسی نے طواف چاہا، کسی نے بار بار عمرہ چاہا، کسی نے بار بار حج چاہا، کسی نے چہرے کا حسن و جمال چاہا، کسی نے ظاہر کا حسن چاہا، کسی نے باطن کا حسن چاہا، کسی نے قرضوں سے چھٹکارا چاہا، کسی نے سخاوت چاہی، کسی نے دریا دلی چاہی، کسی نے فیض چاہا، کسی نے مخلوق میں عزت چاہی۔ ان سب کے لیے یہ ایک 41 دفعہ کا عمل ایک انوکھا عمل ہے، بس شرط یقین ہے، توجہ ہے، دھیان ہے اور ڈوب کر کرنا ہے۔ 41 دفعہ کی تسبیح پھیرنی ہے تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو جتنا دیوانہ اور معنوں میں اللہ کی عظمت میں اور اللہ کے جلال میں اور اللہ کی کبریائی میں ڈوب کر کرے گا، اس کو یہ ملے گا۔ اس چھوٹی سی آیت میں بڑے بڑے خزانے ہیں، عطا کے لیے، شفقت کے لیے، بخشش کے لیے، رحمت کے لیے، مسائل ایسے جو ناممکن ہو گئے ہوں، ایسی مشکلات جو الجھ گئی ہوں، زندگی میں موت کے علاوہ کوئی سامان نظر نہ آتا ہو، یہ آیت بہت کمال کی چیز ہے۔ رمضان المبارک کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں جس کی صبح و شام قبولیت، یہ آیت دیکھ کر پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس چھوٹی سی آیت کے اندر بڑے بڑے خزانے ہیں،
جو شخص رمضان المبارک میں اس کو 1.25 پڑھ لے تو اسے وہ ملے گا جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ حاصل کرے گا جو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ رزق، برکت، خزانے، قوت، طاقت، عظمت، فراخی، بندشوں کا توڑ، مسائل کا حل، مشکلات کی دوری، زندگی کی خوشیاں، نسلوں کی خوشیاں، اولاد کی خوشیاں، رزق کی خوشیاں، سب کچھ اسے ملے گا۔ یہ بات کر کے وہ واپس مراقبے میں چلے گئے۔ اس کے بعد ہلکی آواز میں سلام کر کے وہاں سے اٹھ آئیں۔ ناظرین کرام، اس رمضان کی ساعتوں میں ایک تحفہ ہے، اس لیے اس تحفے کی قدردانی کرنا ہے۔ یہ آزمودہ لاکھوں اولیاء، جنات، انسان اور صالحین کا آزمودہ عمل ہے، اور قرآن پاک کی ایک طاقتور آیت کا حصہ ہے، اور آیت کی خود تاثیر بھی یہی ہے۔ جتنے قرضے، گھریلو بندشیں ہوں، اس کو توڑنے میں اس سے طاقتور چیز نہیں ملی۔ میری طرف سے رمضان المبارک میں ایک سعید اور باربرکت تحفہ ہے، اور مجھ عاجز کو ضرور اور میری نسلوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔